نوجوان کسی قوم کا بڑا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ قوموں کی ترقی اور ان کے عروج میں نوجوانوں کا بڑا اہم کردار ہے۔ وہ افراد کسی قوم کے جو زندگی کا ایک طویل حصہ گزار چکے ہوں، وہ اعمال و افعال ان کی زندگی کا ایک طویل حصہ گزر چکا ہو، وہ اس طریقے سے متحرک نہیں ہو سکتے قومی مسائل کے حل کرنے کے لیے جیسا کہ نوجوان۔ تو نوجوانوں ہی کی بنیاد پر قوموں میں عروج، ترقی کے اقدامات سامنے آتے ہیں۔ اب یہ نوجوان اگر ان کا رخ درست ہو جائے، نظریہ صحیح ہو جائے، وہ اپنی سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل کے لیے پوری تندہی سے کردار ادا کریں تو وہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اور جن قوموں میں نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست نہ ہو، ان کے سامنے کوئی نظریہ نہ ہو، وہ لایانی اور فضول کاموں میں اپنا وقت خرچ کریں، ایسے امور جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، اس میں مشغول ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ قومیں وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جو تربیت یافتہ افراد ہیں وہ چلے جائیں اور نوجوان نسل ان کی جگہ پہ قیادت کی ذمہ داریاں سنبھالے، اور اس کے سامنے کوئی کام کرنے کا کوئی سوچ نہ ہو، کام کرنے کے لیے کوئی جذبہ موجود نہ ہو، تو بڑے غلط نتائج نکلتے ہیں۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام اپنی تحریکات کی اساس نوجوانوں پر رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ اذ قال موسیٰ لفتاہ، کہ موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا، نوجوان سے کہا، یوشع بن نون، تو نوجوانوں سے انہوں نے مخاطب ہوئے، نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کی، اور وہی نوجوان ہی یوشع بن نون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنے۔ ایسے ہی یوسف علیہ السلام کے بارے میں واقعے میں آیا ہے قرآن حکیم نے کہ جب انہوں نے اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہی، اذ قال لفتیانہ جعلوا بضاعتهم فی رحالہم، کہ اپنے نوجوانوں سے کہا کہ یہ کام کرو، تو اصل میں انبیاء علیہ السلام کا ہدف وہ نوجوانوں کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ غلط نظام کا حصہ بن چکے ہوں اور انہوں نے اس طویل عرصہ اس نظام کے چلانے میں ایک کردار ادا کیا ہو، ان کو نئے رخ پر، نئے نظریے کی طرف لانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور نوجوان جو ہیں ان کو اس نظریے کو قبول کرنا اور اس کے بنیادی متعلقات سمجھانا وہ آسان ہوتا ہے۔ اب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بھی جو ایمان لانے والے ہیں وہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹے ہیں۔ ابو بکر صدیق 2 سال آپ سے چھوٹے ہیں، عمر ان سے 2 سال چھوٹے ہیں، عثمان ان سے چھوٹے ہیں، علی سب سے چھوٹے ہیں۔ تو یہ صحابہ یا خلافت راشدہ کے جتنے بھی خلفاء ہیں، صحابہ اکرام ہیں، یہ عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی حوالے سے یہ نوجوان ہیں جن کو سب سے پہلے جنہوں نے اس بات کو قبول کیا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اللہ فی اصحابی، ہاں جی، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ، میرے نوجوانوں کے بارے میں، ان پر کسی قسم کی تنقید نہ کرنا۔ یہ لوگ وہ تھے کہ جب مجھ پر مکے کے ظالم الزامات لگاتے تھے تو یہ میرا دفاع کرتے تھے، یہ میرے نظریے کو قبول کرتے تھے۔ تو پہلے نوجوانوں کی یہ جماعت منظم کی ہے، اس نے جب مکہ فتح کیا ہے تو پھر بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہوئے، ابو سفیان ہیں، حضرت عباس ہیں، یا وغیرہ دوسرے لوگ بعد میں آئے ہیں۔ تو اصل چیز جو ہوتی ہے وہ یہ کہ کسی قوم کا جو نوجوان طبقہ ہے اس کو درست راستے پر لگایا جائے۔ آج ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کو لایانی کاموں میں مصروف کیا جاتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی رہنمائی نہیں دی جاتی، وہ ایک محدود ذہنی سطح کے تحت تعلیم حاصل کرتا ہے، اور وہ ایک شعبے کی ذرا تعلیم حاصل کر کے اس میں تو ڈگری لے لیتا ہے، لیکن سوسائٹی میں زندگی کیسے بسر کرنی ہے، سوسائٹی کے مسائل کیا ہیں، ان کے حل کرنے کے لیے اسے کیا جد و جہد اور کوشش کرنی ہے، وہ اس کے سامنے نہیں ہوتا۔ ہمارا مدرسے کا نوجوان ہے تو وہ بھی ایک محدود سطح پر ابتدائی طور پر کچھ چیزیں تعلیم حاصل کر لیتا ہے، بلکہ اس کو آخر وقت تک یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسے کیا کرنا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، قرآن حکیم کی تعلیم کے نتائج میں اسے کیا کردار ادا کرنا ہے۔ تو آج ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہمارا نوجوان اپنی سوسائٹی کے ان مسائل کو سمجھے کہ جو گرد و پیش میں قوموں کی ترقی اور عروج کا سبب بنتے ہیں، اور ان امور کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں۔ تو آج ہمارا نوجوان تعلیم حاصل کرے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، جدید ترین سائنس ٹیکنالوجی پڑھے، سیاسیات، معاشیات اور تاریخ کے علوم حاصل کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے قوم میں موجود جو نظام ہے اس کا جائزہ لے کہ کیا یہ نظام ہماری صلاحیتوں کو نکھار رہا ہے، ہمیں ترقی دے رہا ہے، ہمارے مسائل حل کر رہا ہے، ہماری غربت دور کر رہا ہے، ہمارے جو استحکام ہے ہمارے ملک میں وہ پیدا کر رہا ہے،
اور اگر نظام یہ کردار ادا نہیں کر رہا اور اس کے نتیجے میں بد امنی ہے، عدم استحکام ہے، معاشی بدحالی ہے، انسانی پستی کے بہت سارے مظاہر ہمارے سامنے ہیں، تو پھر نوجوان کو منظم ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے اندر اعلیٰ صلاحیتیں پیدا کر کے سوسائٹی کے لیے ایک ایسا مثبت کردار ادا کرے جس سے سوسائٹی ترقی کرے بحیثیت مجموعی۔ اس کا کردار اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ یہ جو فرسودہ رویے، رجت پسندانہ تصورات، یہ عدم استحکام کی اور بد امنی کی سیاست، یہ بھوک اور افلاس کا جو معاشی نظام ہے، اس میں ایک ہمہ گیر تبدیلی پیدا ہو جائے، یہ مکمل طور پر بدل جائے۔ تو اگر نوجوان یہ عزم اور ارادہ کر لیں کہ ہم نے اپنی قومی زندگی کے اندر یہ تبدیلی لانی ہے، اپنے یہ مسائل حل کرنے ہیں، تو یقیناً ہماری سوسائٹی بحیثیت مجموعی ترقی کر سکتی ہے اور ایک بہت مثبت اور مفید نتیجہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ اس لیے آج ہمارے نوجوان کو اپنی ان ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے اور ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے اپنے اندر جذبہ، عزم، حوصلہ، جرأت و ہمت پیدا کرنی ہے۔ آج نوجوان پر اس حوالے سے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس ماحول میں جو مایوسی، مروبیت اور پستی کی سوچ ہے اس سے وہ جان چھڑائے اور اس مروبیت کے ماحول سے نکل کر اپنے اندر یہ جذبہ بیدار کرے کہ اسے نتائج پیدا کرنے ہیں۔